الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد اما بعد۔ میرے دینی اور ملی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4 یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ دعا ایک بہت ہی اہم اور جامع ترین دعا ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی برائیوں سے پناہ مانگنے پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، قبر کے عذاب کا ثبوت اور اس کا حق ہونا۔ نمبر 3، فتنوں کا نقصان اور اللہ کی پناہ مانگنے اور فتنوں سے نجات پانے کی دعا کی اہمیت۔ نمبر 4، دجال کے ظہور اور اس کے فتنے کے بڑا ہونے کا ثبوت۔ نمبر 5، آخری تشہد کے بعد اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 6، عمل صالح کے بعد دعا کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، ثم اقبل علینا بوجہ فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار وعذاب القبر وتعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن تعوذوا باللہ من فتنة الدجال۔ اس حدیث کو صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا، جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو۔ امام مسلم نے کہا، مجھے یہ بات پہنچی کہ طاؤس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر طاؤس نے کہا، دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ انہوں نے حدیث میں مذکور یہ دعائیں 3 یا 4 صحابہ سے روایت کی، یا جیسے انہوں نے کہا، یعنی جتنے صحابہ سے انہوں نے کہا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر پہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی اہم بات پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان میں ایک شخص جو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس لیے بھائیو، ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے اور ایک دوسرے کی چغل خوری بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوہوں کے بارے الہی ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔